ایک طویل مدت بعد پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد دنیا بھر کی نظروں کا محور بننے جا رہا ہے۔ 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے درجن سے زائد سربراہان کی پاکستان آمد متوقع ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کے ساتھ پاکستان کو ایک عالمی تنظیم کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے، جس کے ذریعے اسلام آباد خطے کے دیگر اہم ممالک کے ساتھ معاشی اور سیکیورٹی تعلقات کو اثر نو بہتر بنیادوں پر قائم کر سکتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک مجموعی طور پر عالمی آبادی کا 40% اور دنیا کی جی ڈی پی کا 32% بنتے ہیں۔ یہ فورم اپنے اراکین کو دنیا کے مستقبل کی سمت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے کا اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم محض اقتصادی تعاون بڑھانے کا فورم نہیں ہے۔ اس تنظیم کے ذریعے رکن ممالک مجموعی کاوشوں کے ساتھ سیکیورٹی صورتحال کی بہتری اور سماجی اور ثقافتی روابط کو بھی فروغ دینے میں مدد کرتے ہیں۔ تنظیم کے پلیٹ فارم کی مدد سے دہشت گردی، بین الاقوامی تنازعات اور مستقبل کے سیکیورٹی چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کا موقع بھی ملتا ہے۔ 1996 میں شنگھائی تعاون تنظیم کا آغاز شنگھائی 5 سے ہوا تھا۔ فریم ورک کے ابتدا میں چین، روس، کرغزستان، قازقستان اور تاجکستان شامل تھے۔ 2001 میں تنظیم، جسے آج ہم شنگھائی تعاون تنظیم کہتے ہیں، اس کی باغ ڈور ڈالی گئی، جس کے بعد سب سے پہلے 5 ممالک کی طرف سے ازبکستان کو رکنیت کی منظوری دی گئی۔ جون 2017 میں بھارت، پاکستان اور قزاقستان کو تنظیم کی مکمل رکنیت دی گئی۔ ایران کو 2023 میں شامل کیا گیا اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی بیلاروس کو بھی رکنیت دے دی جائے گی۔ تنظیم میں رکن ممالک کو توسیع خطے میں باہمی معاشی اور سیکیورٹی تعلقات کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ میزبان ملک ہونے کی حیثیت سے تنظیم کے اجلاس میں پاکستان بآسانی نہ صرف تنظیم کے دیگر ممالک بلکہ دنیا کے سامنے اپنا ایک مثبت کردار بھی ثابت کر سکتا ہے۔ پاکستان دنیا کو بتا سکتا ہے کہ پاکستان کی منڈیاں دنیا بھر کے لیے کھلی ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہتر مواقع موجود ہیں اور پاکستان کی نوجوان نسل ماڈرن دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے تنظیم کے اندر پاکستان کو بھارت کی طرف سے چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ البتہ تنظیم کے گزشتہ اجلاس کے دوران بھارت تنظیم کی فیصلہ سازی سے دوری اختیار کرتا ہوا دکھائی دیا، جس کو دیگر رکن ممالک کی طرف سے مثبت انداز میں نہیں دیکھا گیا۔ گزشتہ 2 اجلاسوں کی بات کی جائے تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے آستانہ سربراہی اجلاس میں شرکت ضروری نہیں سمجھی اور پھر گزشتہ برس اجلاس کو ورچوئل فارمیٹ میں تبدیل کرنے کے فیصلے سے دہلی کا رویہ دیگر رکن ممالک پر واضح ہو گیا۔ اسلام آباد اجلاس میں عدم شرکت بھی اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ بھارت تنظیم کے دیگر ممالک سے دوری اختیار کر رہا ہے، جس کی بڑی وجہ پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری کو بھی گردانا جا رہا ہے۔ بھارت شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن ضرور ہے، مگر گزشتہ کئی برسوں سے بھارت چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور مغربی ممالک بالخصوص امریکہ کے ساتھ تعلقات میں قربت کی بدولت دور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکستان کی طرف سے اجلاس میں شرکت کا دعوت نامہ جاری کیا گیا تھا، مگر دہلی کی طرف سے وزیر خارجہ جے شنکر کی آمد کی تصدیق ہوئی۔ بھارت تنظیم کو نظر انداز کر سکتا ہے، مگر اس حقیقت کی نفی نہیں کی جا سکتی کہ تنظیم کے ہی پلیٹ فارم سے رکن ممالک کے سرحدی تنازعات اور دہشت گردی جیسے مسائل سے بآسانی نمٹا جا سکتا ہے۔ بھارت کی شنگھائی تعاون اجلاس سے دوری اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے لیے سفارتی میدان کھلا ہے۔ اہم ممالک کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا بھی ایک نادر موقع ہے، جس سے ہمیں مکمل طور پر مستفید ہونا چاہیے اور دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک ترقی پسند ملک ہے۔